زکوٰۃ یہ اسلامی عبادات میں سے اتنی اہم عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ نماز کے بعد عبادات میں سے سب سے اہم عبادت یہ زکوٰۃ ہے۔ نماز کے بعد اس کا جو آرڈر ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، وہ نماز کے بعد سب سے اوپر ہے۔ باقی بھی ہیں نا، روزہ ہے، حج ہے، لیکن ان سے اوپر نماز کے بعد جو رتبہ آتا ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن و سنت دونوں کے اندر اس کی تعلیمات ہیں۔ یہ زکوٰۃ یہ ٹیکس نہیں ہے کہ ہم دیتے ہوئے پریشان ہو جائیں۔ زکوٰۃ ایک اسلامی فریضہ ہے، مالی عبادت ہے۔ خوش دلی سے جو دے گا، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا، مال بڑھے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 3 کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں پر بنیادی طور پہ جو متقی لوگ ہیں، ایمان والے، ان کا ایک وصف، ایک ٹرائٹ ان کی یہاں بیان کی، اچھی خوبی، کہ وہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک مقام سورہ توبہ آیت نمبر 103 خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے، وہ صدقہ مراد زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سورہ المؤمنون آیت نمبر 4 والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رب نے ان کو کامیاب گردانا ہے۔ شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، اور پھر آگے چل کے فرمایا وہ کون کون سے مومن ہیں، ان میں سے ایک والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک مقام جنرلی راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 261 سے 263 261 سے 263 تک مشہور آیت مقدسہ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے انبتت سبع سنابل، جو ایک دانہ 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ تو کنکلوژن کیا ہوگا کہ ایک دانہ بویا تو 700 عوض کے اندر آئے، تو 1 روپیہ راہ خدا میں دے کر تو 700 گنا زیادہ اللہ پاک اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں تو یہ تو تھے فضائل، اور پھر جو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، سونا چاندی جوڑ جوڑ کے رکھتے رہتے ہیں، دیتے نہیں، ان کی مذمت قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ حالانکہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، عذاب کا ڈر ہوتا ہے، یہاں خوشخبری یہ زجر کے لیے ہوتا ہے، توبیخ کے لیے، ڈانٹا ہے کہ اتنی برائی تمہارے اندر پائی جا رہی ہے کہ تم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، یہ ڈانٹ ہے اس کے اندر۔ اسی طرح حدیثوں میں بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر، یہ ساری کتابیں حدیثوں کی اس کی اہمیت کے اوپر بھری پڑی۔ ایک اگر اس کے اندر سمجھنا ہو نا کہ کوئی چیز ہمارے سامنے کوئی مثال ہو، تو اس کی مثال یہ دے دیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مالی کو جو باغبانی کرتا ہے تو درخت کے نیچے جو فاسد جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ کاٹتا رہتا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ وہ عقل مند ہوتا ہے، وہ کاٹتا ہے نا، عقل مند ہے تبھی کاٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اصل درخت کی گروتھ نہیں رکتی، جب کاٹے گا تو گروتھ ہوگی، نہیں کاٹے گا تو وہ نمکیات، وہ گھاس پھوس جذب کر لیں گے، پانی وہ لے جائیں گے، تو کنسیکوینٹلی نتیجہ کیا ہوگا، امپیکٹ کیا پڑے گا، درخت کی گروتھ رکے گی، وہ گھاس پھوس۔ یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو یہ گھاس کاٹ کے پیچھے کرتے ہیں، پھر ایمان کو تقویت نصیب ہو جاتی ہے، ہمارے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ احادیث کے اندر ہے کہ جو مال جل جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یہ روایات کے اندر آتا ہے، اس کا ایک سبب بیان کیا گیا، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کہیں ہماری سراؤنڈنگ کے اندر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم اس پہ قطعی طور پہ ہم حکم لگانے والے کوئی نہیں ہیں کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا تبھی تیرا مال ڈوب گیا، تبھی جل گیا، ہم نہیں،
حدیثوں میں موجود ہے کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے جب زکوٰۃ لازم ہو گئی اللہ پاک کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ، جس رب نے مال دیا ہے اسی رب کی رضا کے لیے اسی کی راہ کے اندر 100% کیلکولیٹ کر کر ہم اللہ کی راہ میں مال دیں گے. اللہ پاک ہمارے مال کے اندر برکتیں دے گا اور بقیہ مال ہمارا سیکیور ہو جائے گا، بقیہ مال کی حفاظت ہو جائے گی، بقیہ مال ہمارا مضبوط قلعے کے اندر آ جائے گا. جب قلعے کے اندر، قلعہ جس کو کہتے ہیں، مضبوط قلعوں کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کو پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اسی طرح جب راہ خدا میں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو بقیہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ کریم جل جلالہ ہم پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے اللہ کی راہ میں پوری 100% کیلکولیٹ کر کر جو شریعت کے ضابطے ہیں، شریعت کے اصول ہیں، اس کے مطابق اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.